بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سرکاری ملازمین اور پینشنرز کے لیے بڑی خوشخبری۔ بجٹ سے پہلے تنخواہوں اور پینشن میں اضافے کی ایک اہم پیش رفت سامنے آ گئی ہے، اور اس بار معاملہ صرف افواہوں تک محدود نہیں رہا بلکہ حکومت کی سطح پر سنجیدہ مشاورت شروع ہو چکی ہے۔ مگر اصل سرپرائز یہ ہے کہ یہ خبر جتنی اچھی لگ رہی ہے، اس کے اندر ایک ایسی کشمکش بھی موجود ہے جس نے پورے معاملے کو نہایت دلچسپ بنا دیا ہے۔ کیا اس بار ملازمین کو واقعی ریلیف ملنے والا ہے؟ کیا پینشنرز کے چہروں پر خوشی لوٹ آئے گی؟ اور کیا ٹیکس میں نرمی کے بغیر تنخواہوں میں اضافہ واقعی فائدہ دے پائے گا؟ آج کی اس تفصیلی اپڈیٹ میں ہم یہی سب کچھ سمجھیں گے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا سوشل میڈیا چینل ایڈوکیٹ مصطفیٰ۔ سب سے پہلے آپ سب سے ایک سوال، آپ کی عید کیسی گزری؟ امید ہے سب کچھ بہترین رہا ہوگا، اور ہمارے وہ ناظرین بھی جن کا تعلق اوورسیز پاکستانی سے ہے، ان کے لیے یہ خبر مزید اہم ہے، کیونکہ پینشن، بجٹ اور معاشی فیصلوں کا اثر صرف پاکستان تک محدود نہیں رہتا بلکہ بیرون ملک رہنے والے پاکستانی خاندان بھی اس سے براہ راست متاثر ہوتے ہیں۔ آج کی سب سے اہم خبر یہ ہے کہ بجٹ سے پہلے سرکاری ملازمین اور پینشنرز کے لیے بڑا فیصلہ زیر غور ہے۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق حکومت نئے بجٹ میں تنخواہوں اور پینشن میں ایسا اضافہ کرنا چاہتی ہے جس سے مہنگائی کے بوجھ تلے دبے ہوئے ملازمین کو کچھ حقیقی سہارا مل سکے۔ یہ بات بھی حکومت کے اندر تسلیم کی جا رہی ہے کہ گزشتہ کئی ماہ میں بجلی، گیس، دالیں، آٹا، سبزیاں، کرایہ، بچوں کی فیسیں اور روزمرہ اخراجات مسلسل بڑھتے رہے ہیں۔ ایسے حالات میں ملازمین کی آمدنی میں اضافہ اب صرف ایک خواہش نہیں بلکہ ایک ناگزیر ضرورت بن چکا ہے۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی بلکہ اصل کہانی یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ حکومت کی خواہش یہ ہے کہ صرف تنخواہوں اور پینشن میں اضافہ نہ کیا جائے بلکہ سرکاری ملازمین کو ٹیکس کے معاملے میں بھی کچھ ریلیف دیا جائے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کسی ملازم کی تنخواہ بڑھے تو اس کا زیادہ حصہ ٹیکس کی نظر نہ ہو جائے بلکہ اس کی جیب میں واقعی کچھ فرق محسوس ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ٹیکس سلیب میں نرمی کا معاملہ بھی اس وقت بھرپور زیر بحث ہے۔ آسان الفاظ میں، اگر تنخواہ بڑھے مگر ٹیکس بھی اتنا ہی بڑھ جائے تو ملازم کو وہ فائدہ نہیں ملتا جس کی اسے امید ہوتی ہے۔ اس لیے وزیر خزانہ اور معاشی ٹیم کی کوشش ہے کہ اس بار ملازمین کو دو طرفہ ریلیف دیا جائے، ایک طرف تنخواہ میں اضافہ ہو اور دوسری طرف ٹیکس میں نمایاں کمی یا نرمی ہو۔ لیکن سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ اس نقطے پر آئی ایم ایف کا موقف کافی سخت ہے۔ آئی ایم ایف کا موقف یہ ہے کہ اگر حکومت ٹیکس کے معاملے میں بڑی رعایت دیتی ہے تو اس سے ریونیو میں واضح کمی آ سکتی ہے، اور پھر اس کمی کو پورا کرنے کے لیے حکومت کو متبادل ذرائع تلاش کرنے ہوں گے۔ مصدقہ اطلاعات کے مطابق تقریباً 430 ارب روپے کے ٹیکس فرق کی بات کی جا رہی ہے، اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں حکومت اور آئی ایم ایف کے درمیان مکمل اتفاق ابھی تک آسانی سے نہیں ہو سکا۔ یعنی حکومت چاہتی ہے کہ عوام اور ملازمین کو بھی کچھ ملے، لیکن آئی ایم ایف اپنے مالی نظم و ضبط پر سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں۔ یہی وہ ٹکراؤ ہے جس نے پورے معاملے کو کھینچ کر ایک حساس مرحلے میں پہنچا دیا ہے۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ اگر ٹیکس ریلیف پر ڈیڈ لاک ہے تو کیا تنخواہوں اور پینشن میں اضافہ بھی خطرے میں ہے؟ اب تک کی صورتحال کے مطابق جواب یہ ہے کہ نہیں۔ ایسا نہیں لگتا کہ حکومت اس طبقے کو نظر انداز کرنے جا رہی ہے۔ تنخواہوں اور پینشن میں اضافے کے معاملے پر حکومت سنجیدہ نظر آ رہی ہے اور مختلف تجاویز بھی زیر غور ہیں۔ یعنی ملازمین اور پینشنرز کو مکمل طور پر مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ البتہ اصل رکاوٹ تنخواہ یا پینشن بڑھانے سے زیادہ ٹیکس ریلیف کے طریقہ کار پر نظر آ رہی ہے۔ حکومت چاہتی ہے کہ اضافہ بھی ہو اور اس کا اثر بھی ملازم کی جیب تک پہنچے۔ یہی سب سے اہم بات ہے، اور اب آتا ہے وہ موڑ جس کا سب کو انتظار تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بجٹ کے حوالے سے ایک اہم اجلاس طلب کر لیا ہے۔ اس اجلاس میں وزارت خزانہ کی معاشی ٹیم اور متعلقہ حکام کے ساتھ مشاورت کی جا رہی ہے تاکہ ایک ایسا راستہ نکالا جائے جس میں ملازمین کو ریلیف بھی مل جائے اور آئی ایم ایف بھی مطمئن رہے۔ یہ بالکل آسان کام نہیں، کیونکہ ایک طرف عوام مہنگائی سے پریشان ہیں، ملازمین اور پینشنرز اپنی آمدنی کے دباؤ سے نبرد آزما ہیں، اور دوسری طرف آئی ایم ایف کی شرائط سخت ہیں۔ ایسے ماحول میں بجٹ کا ہر فیصلہ بہت سوچ سمجھ کر کیا جا رہا ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ حکومت اس وقت قوم کو کچھ نہ کچھ ریلیف دینے کی پوری کوشش کر رہی ہے۔ شہباز شریف صاحب کے حوالے سے یہ تاثر بھی موجود ہے کہ وہ بھی عوامی دباؤ اور معاشی حالات کو بخوبی سمجھتے ہیں۔ پیٹرول کی قیمتوں کے فیصلے ہوں یا دوسری
भी माशी पाबंदियां हुकूमत के लिए हर कदम कठिन है। यही वजह है कि मौजूदा हालात में कोई भी फैसला जज्बात से नहीं बल्कि हिसाब किताब से किया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद अवाम को ये एहसास भी दिलाया जा रहा है कि हुकूमत कम से कम सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के मसले को नजरअंदाज नहीं कर रही। अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं या आपके घर में कोई पेंशन लेने वाला बुजुर्ग मौजूद है तो ये अपडेट आपके लिए बहुत अहम है, क्योंकि आने वाले बजट में आपकी माहाना आमदनी, टैक्स कटौती और पेंशन के हवाले से एक बहुत बड़ा फैसला हो सकता है। हुकूमत जानती है कि अगर इस तबके को रिलीफ ना दिया गया तो लाखों खानदानों पर इसका असर पड़ेगा, और ये असर सिर्फ एक घर तक महदूद नहीं रहेगा बल्कि पूरे मुआशरती निजाम पर महसूस किया जाएगा। क्योंकि सरकारी मुलाजमीन वो लोग हैं जो मुल्क के निजाम की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। दफातर हों, हस्पताल हों, महकमे हों या इंतजामी उमूर, हर जगह यही लोग सिस्टम को चला रहे होते हैं। और पेंशनर्स वो हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी का कीमती हिस्सा इस मुल्क के अदारों को दिया है। इनका ख्याल रखना सिर्फ मुआशी नहीं बल्कि अखलाकी जिम्मेदारी भी है। एक और बहुत अहम नुक्ता यह है कि हुकूमत कम आमदनी वाले मुलाजमीन को निस्बतन ज्यादा तहफुज देने की कोशिश कर रही है। इसकी वजह बिल्कुल वाज़ेह है। महंगाई का सबसे बड़ा असर निचले ग्रेड्स के मुलाजमीन पर पड़ता है, जिनकी तनख्वाह पहले ही महदूद होती है। इनके लिए हर इजाफा बहुत अहम होता है। इसीलिए इस बार तनख्वाह में इजाफे के साथ साथ टैक्स स्लैब भी एक अहम इशू बन गया है। अगर हुकूमत सिर्फ इजाफा करती है और टैक्स में नरमी नहीं देती तो कुछ मुलाजमीन की तनख्वाह बढ़ने के बावजूद फायदा कम रह जाएगा, क्योंकि इजाफी रकम वापस टैक्स की सूरत में कट सकती है। ये वो प्रैक्टिकल मसला है जिसे हुकूमत भी समझती है और वजारत खजाना भी इसी पर मुसलसल गौर कर रही है। यही वजह है कि इस वक्त मुख्तलिफ ऑप्शन ज़ेरे गौर हैं। कुछ तजावीज़ के मुताबिक तनख्वाहों में मुनासिब इजाफा किया जा सकता है, कुछ के मुताबिक पेंशनर्स के लिए भी खातिर खा एडजस्टमेंट की जा सकती है, और कुछ माहिरीन का ख्याल है कि लोअर इनकम ग्रुप्स के लिए रिलीफ को तरजीह दी जानी चाहिए। लेकिन हतमी फैसला बजट के बाद ही सामने आएगा। अभी जो चीज वाज़ेह है वो ये है कि हुकूमत इस मामले को इग्नोर नहीं कर रही। ये खुद एक बड़ी खबर है, क्योंकि कई हफ्तों से यही सवाल था कि क्या सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स का मामला बजट में शामिल होगा या नहीं। अब जवाब वाज़ेह है, हाँ शामिल होगा और संजीदगी से शामिल होगा। एक और बात जो इस पूरी बहस को मजीद अहम बना देती है वो ये है कि आने वाले दिनों में सियासी दबाव भी बढ़ेगा। इलेक्शन का माहौल हो या अवामी तवक्कुआत, हुकूमत किसी सूरत ये तासुर नहीं देना चाहती कि वो अपने मुलाजमीन और बुजुर्ग पेंशनर्स को भूल गई है। इसलिए हर फैसला निहायत एहतियात से लिया जा रहा है। हुकूमत के सामने चैलेंज ये है कि एक तरफ गरीब और मुतवस्सित तबके को कुछ रिलीफ दिया जाए, दूसरी तरफ माली नज़म भी ना टूटे, और तीसरी तरफ बैनुल अक़वामी माली इदारों के साथ मामलात भी खराब न हो। यही तवाजुन असल इम्तिहान है। अब खुलासा ये है कि खबर अच्छी भी है और एहतियात वाली भी। अच्छी खबर ये है कि तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे पर संजीदा गौर हो रहा है। अच्छी खबर ये भी है कि हुकूमत इस तबके को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज नहीं कर रही। लेकिन दूसरी तरफ बुरी या कमजोर खबर ये है कि टैक्स रिलीफ के मामले पर IMF अभी भी सख्त मौकिफ रखता है, और यही वो मकाम है जहां असल डेडलॉक मौजूद है। यानी उम्मीद भी है, मुशावरत भी जारी है और इम्कानात भी मौजूद हैं, मगर हतमी ऐलान अभी आना बाकी है। लिहाजा नाजरीन, मायूस होने की जरूरत नहीं। बजट के करीब आते ही इस मामले में मजीद बड़ी अपडेट भी आ सकती है, और हो सकता है कि वही फैसला सामने आए जिसका सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स को महीनों से इंतजार था। इसलिए आने वाली हर नई खबर के लिए अपने आप को तैयार रखें, क्योंकि जैसे ही कोई फाइनल अनाउंसमेंट आती है उसका असर सीधा आपकी जेब, आपकी तनख्वाह और आपकी पेंशन पर पड़ेगा। आखिर में आपसे गुजारिश